جب انسان اپنے آپ پر غور کرتا ہے، خود کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، ماضی حال مستقبل کا تذکرہ کرتا ہے، تو یہ بات نظر آتی ہے کہ انسان ایک کھلونا ہے۔ وقت اس میں چابی بھر دیتا ہے، جب تک کھلونے میں چابی رہتی ہے کھلونا چلتا رہتا ہے، اچھلتا رہتا ہے، کودتا رہتا ہے، جھٹکے کھاتے رہتا ہے، اور جب چابی کھلونے میں ختم ہو جاتی ہے تو اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہتی۔ آپ نے آج کل تو بڑے نئے نئے قسم کے کھلونے آ گئے ہیں، کنٹرول بھی ہو جاتے ہیں ریموٹ کنٹرول سے، لیکن اگر اس کے اندر چابی نہ ہو تو کھلونوں میں حرکت باقی نہیں رہتی۔ یہی صورت انسان کی بھی ہے کہ جب تک اس کے اندر توانائی رہتی ہے، انرجی رہتی ہے، یا سمجھیے روح رہتی ہے، انسانی کھلونے میں حرکت رہتی ہے، اور جب وہ چابی ختم ہو جاتی ہے تو انسان بھی بے چابی کھلونے کی طرح بن جاتا ہے۔ یہ انسانی کھلونے میں جو چابی ہے وہ نہ تو نظر آتی ہے کہ کون چابی دے رہا ہے، نہ اس چابی کا کوئی سرا ہے جو انسان کے اپنے ہاتھ میں ہو کہ جب چاہے چابی بھر دے، جب چاہے چابی ختم کر دے۔ لیکن انسانی کھلونا چابی کے بغیر چلتا نہیں ہے، اس بات سے کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا۔ انسانی زندگی میں یا انسانی کھلونے میں بنیادی بات یہ ہے کہ اسے بھوک لگتی ہے، کھانا کھاتا ہے، اسے پیاس لگتی ہے، پانی پیتا ہے، اس کے اندر جذبات و احساسات پیدا ہوتے ہیں تو وہ تقاضا بن جاتے ہیں۔ کبھی وہ غمگین ہو جاتا ہے، کبھی وہ خوش ہو جاتا ہے، کبھی وہ امیر ہو جاتا ہے، کبھی غریب ہو جاتا ہے، کبھی فقیر ہو جاتا ہے، کبھی بادشاہ بن جاتا ہے۔ لیکن یہ امیری، غریبی، فقیری، بادشاہت، غمگین ہونا، خوش ہونا، یہ سب بھی اسی وقت تک ہے جب تک انسان کے اندر چابی بھری ہوئی رہتی ہے۔ اب وہ نظر تو ہمیں آتی نہیں ہے، اس نظر نہ آنے والی چابی کا نام انسان نے شعوری اعتبار سے خیال رکھا ہے۔ اب خیال آتا ہے تو آدمی پانی پیتا ہے، خیال آتا ہے تو آدمی کھانا کھاتا ہے، خیال آتا ہے تو آدمی شادی کرتا ہے، خیال آتا ہے تو اس کے یہاں بچے پیدا ہوتے ہیں، خیال آتا ہے تو وہ بچوں کی پرورش کرتا ہے، خیال آتا ہے تو بھاگا بھاگا دفتر چلا جاتا ہے، خیال آتا ہے تو مزدوری کرتا ہے، اور خیال آتا ہے تو کاروبار کرنے لگتا ہے۔ لیکن 6 ارب آبادی میں ایک فرد واحد اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ اگر انسان کو کسی بھی عمل کے بارے میں خیال نہ آئے تو انسان کچھ نہیں کر سکتا۔ ماشاءاللہ ایک اتنا بڑا مجمع ہے،
ہزاروں کی تعداد میں. میری آپ حضرات سے درخواست ہے کہ 60 70 80 90 100 سالہ زندگی میں کوئی ایک عمل ایسا آپ بتا دیں جو آپ نے خیال آئے بغیر کیا ہو. ایک سوچیں. ماشاءاللہ یہاں 60 سال کے لوگ بھی ہیں، 70 سال کے بھی ہیں، 40 کے بھی ہیں، 30 کے بھی ہیں، 20 کے بھی ہیں. اس زندگی میں کوئی ایک عمل آپ ایسا بتا دیں جو آپ نے خیال آئے بغیر کیا ہو. ہاتھ اٹھا دیں بھائی کسی کو کوئی. جی ڈھونڈیں، دماغ میں ذرا تلاش کریں، نہیں ملے گا. جب تک کسی چیز کے بارے میں خیال نہیں آئے گا عمل نہیں ہوگا. اتنی بڑی حقیقت ہے کہ خیال آئے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آپ کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ خیال کیا ہے، اور اس بات کا بھی علم نہیں کہ خیال کہاں سے آتا ہے. یہ ہے بھائی. جب آپ کھانا بغیر خیال آئے نہیں کھا سکتے، پانی خیال کے بغیر نہیں پی سکتے، دفتر آپ خیال آئے بغیر نہیں جا سکتے، اسکول آپ خیال آئے بغیر اپنے بچوں کو نہیں بھیج سکتے، شادی خیال آئے بغیر آپ نہیں کر سکتے. تو اتنی بڑی حقیقت کو کبھی سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ پھر خیال کیا ہے، کہاں سے آتا ہے. تو لا علمی کا اتنا بڑا سمندر ہے کہ انسان اتنا بے بس ہے کہ کسی بھی طرح عقل و شعور اس کا کام نہیں کرتا کہ وہ یہ بات بتا دے کہ خیال کہاں سے آتا ہے اور خیال کیا ہے. کیوں بھائی کوئی صاحب بتا سکتے ہیں؟ بتا سکتے ہیں کوئی صاحب؟ پھر ہاں ہاں نہ میں جواب دیں بھائی. جب خیال آئے بغیر ہم زندگی کا کوئی عمل نہیں کر سکتے، کوئی حرکت نہیں کر سکتے، تو پھر یہ تعریف اور یہ قصیدے یہ سب کیا ہے؟ عظیمی صاحب نے خدمت خلق کر دیا، عظیمی صاحب نے یہ کر دیا، عظیمی صاحب نے کتابیں لکھ دی، عظیمی صاحب نے احسان ہو گیا اور یہ کر دیا. کیا کر دیا عظیمی صاحب؟ عظیمی صاحب کو خیال ہی نہ آتا تو عظیمی صاحب کیا کرتے؟ عظیمی صاحب نے اگر چند کتابیں لکھ دی ہیں، اگر عظیمی صاحب کو لکھنے کا خیال ہی نہ آتا تو کتاب تو چھوڑیے، ایک سطر بھی نہیں لکھی جاتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں کوئی آدمی کچھ نہیں ہے. قدرت جس سے جو کام لینا چاہتی اس کام کی نوعیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا، مجھے یہ کرنا، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے اسپتال بنانا، مجھے مسجد بنانی، مجھے سینما بنانا، مجھے دکان بنانی، مجھے گھر بنانا ہے. انسان کی اپنی حیثیت یہاں کچھ بھی نہیں. پیدائش کا مرحلہ ابھی آپ نے تقریر میں سنا تھا، پیدائش کا مرحلہ دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں پیدا ہونا ہے،
کیوں پیدا ہونا بھی ہے یا نہیں ہونا، غریب کے یہاں پیدا ہونا، بادشاہ کے یہاں پیدا ہونا، چمار کے یہاں پیدا ہونا، کسی اچھی ذات میں پیدا ہونا، کچھ پتہ نہیں۔ اور اگر پتہ ہوتا بھائی تو ہر آدمی بادشاہ کے یہاں پیدا ہوتا، غریب کو تو اولاد ہی نہ ہوتی بیچارے کی۔ تو پیدائش کے بارے میں بھی آپ کو کوئی اطلاع نہیں ہے، کہاں پیدا ہونا ہے، انگریز پیدا ہونا ہے، مسلمان پیدا ہونا ہے، یہودی پیدا ہونا ہے، کیا پیدا ہونا ہے، ہندوستان میں پیدا، کچھ پتہ نہیں ہے کسی کو۔ تو یہ بات جب ہم سوچتے ہیں کہ یہاں دنیا میں کوئی حرکت اپنی ذاتی نہیں ہے، کوئی حرکت خیال کے بغیر نہیں ہے، تو خیال کہاں سے آتا ہے اس کا بھی پتہ نہیں، خیال کیا ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہے۔ اب وہ کہتے ہیں جی خیال کا مطلب ہے انفارمیشن، اطلاعات، تو یہ تو معنی ہوئے، خیال کا آپ نے معنی انفارمیشن کر لیا، اطلاع کر لی۔ تو اب بات یوں کچھ سمجھ میں آتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیال آیا کہ بھئی اس بات کو سمجھے تو کیسے سمجھے، تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ پوری کائنات ایک ڈرامہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک ڈرامے کی طرح بنایا ہے، اور اس ڈرامے میں کردار متعین ہے۔ ایک کردار یہ ہے کہ آدمی نماز پڑھتا ہے، دوسرا کردار یہ ہے کہ آدمی نماز نہیں پڑھتا، تیسرا کردار یہ ہے کہ آدمی سینما دیکھتا، یعنی جتنا آپ اس کو پھیلاتے چلے جائیں گے تو یہی ایک جواب آپ کو ملے گا کہ یہ ساری کائنات گروہی سسٹم میں بٹی ہوئی ہے، اور وہ گروہی سسٹم جو ہے وہ خیالات کے تابع ہے۔ ایک آدمی کو تخریب کا خیال آتا ہے، ایک آدمی کو تعمیر کا خیال آتا ہے، ایک آدمی تخریب کے خیال کو رد کر کے تعمیر کو قبول کر لیتا ہے، دوسرا آدمی تعمیر کے خیال کو رد کر کے تخریب کے خیال کو قبول کر لیتا ہے۔ قبول کرنا ہو یا رد کرنا ہو یہ بھی اسی وقت ممکن ہے جب کہیں سے کوئی خیال آئے۔ خیال کی تردید بھی تو خیال ہے نا جی۔ ایک آدمی تو شوق ہوا کہ میں سینما دیکھنا ہے، مجھے سینما کی طرف چل پڑا، راستے میں خیال آیا یار کیا سینما دیکھنا ہے، اذان ہو رہی، چلو مسجد میں چلو۔ سوال یہ ہے کہ وہ سینما جانے والا آدمی مسجد میں جب گیا تو کیوں گیا، کس تحریک کی بنیاد پر گیا؟ اس کو خیال آیا۔ ایک آدمی گھر سے نماز پڑھنے نکلا، دوسرا دوست مل گیا، ہوں کہا میں چلو سینما چلو، وہ مسجد چھوڑ کے سینما کی طرف چل پڑا۔ وہ کیوں سینما کی طرف چلا گیا؟ اس کو بھی خیال آیا سینما جانے کا۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ صورتحال ہے تو انسان کی اپنی حیثیت نفی کے علاوہ کچھ نہیں۔ اب مجھے خیال آیا کہ صاحب میں نے تو ایک کتاب لکھنی ہے صاحب، اب وہ برابر خیال آ رہا ہے، برابر خیال آ رہا ہے، برابر خیال آ رہا ہے، اٹھا کے قلم اٹھایا، کاغذ سامنے رکھا، اب لکھنا شروع کیا تو دماغ میں نہ معلوم کہاں سے خیالات میں ترتیب اور تدوین پیدا ہو گئی، اور قلم لکھتا ہی چلا جا رہا ہے، نہ دماغ دکھتا ہے نہ ہاتھ دکھتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد دیکھا تو کتاب بن گئی۔ لیکن جب پہلی دفعہ آپ نے قلم پکڑا ہاتھ میں اور کاغذ پہ کچھ لکھنا شروع کیا تو اس کی آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ پہلا عمل جو ہے وہ خیال کے تابع تھا، براہ راست خیال نہ آتا، آپ قلم ہاتھ میں پکڑتے نہیں، کچھ لکھتے ہی نہیں۔
اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. وہ نظام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جس طرح چلانا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جس سسٹم پر قائم کر دیا ہے، اس سسٹم کو قائم رکھنے کے لیے اللہ نے ایک نظام بنایا ہے انسپائریشن کا. انسپائریشن کا ایک نظام بنایا کہ اسے خیال آتا ہے کہ یہ کرو وہ کرو یہ کرو وہ کرو، اور وہ آدمی اس خیال کو قبول کر کے کام کرنا شروع کر دیتا ہے، یہ اس خیال کو رد کر کے دوسرا کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو انسان کی اپنی حیثیت کیا ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو فرمایا، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِندِ رَبِّنَا، کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے علوم سے آشنا کر دیتے ہیں، علم الہی سے ان کو واقفیت ہو جاتی ہے، یقولون، وہ کہتے ہیں آمنا بھی، کہ ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں، ہم اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں، کل من عند ربنا، کہ ہر چیز اللہ کی طرف سے. کیا آپ یہ کہیں گے شیطان اللہ کی طرف سے نہیں ہے؟ بھئی پیدا جب شیطان ہوا تو شیطان خود ہی پیدا ہو گیا یا اللہ نے پیدا کیا؟ انسان پیدا ہوا، اللہ نے پیدا کر دیا. درندے چرندے پرندے اشرات الارض اور جتنے بھی مخلوقات پیدا ہوئی، فرشتے بنے، تخلیق ہوئے، سب اللہ کی طرف سے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، ایک سسٹم بنایا ہے، اور اس سسٹم کو اللہ تعالیٰ خود ہی چلا رہا ہے.